Sí. No, claro. یہ جو بات آتی ہے کہ قرآن پاک کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی مقصد کے لیے آج کی شہادت حاصل کی ہے، اور آپ بھی یقیناً اسی ارادے اور نیت سے یہاں آئے ہوں گے۔ یہ قبولیت کی بہت سی چیزیں اس مجلس میں جمع ہیں۔ ایک تو رمضان مبارک ہے، دوسرے اللہ کا گھر ہے، اسے ہم بہت سے روزے رکھ چکے ہیں، اور پھر قرآن پاک کے ختم کا موقع ہے، اور پانچویں یہ کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ لیلۃ القدر ہے۔ جب یہی اللہ سے ہم یقین کر لیں کہ آج لیلۃ القدر ہے، اچھی لیلۃ القدر ہی کا اللہ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ 70% چانس ہے ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا تلاش کرو، لیکن زیادہ رجحان اس میں 70% چانس ہے ایک حصے میں ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ اور یہ بھی بات ہے کہ رکھیں لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے کہ وہ کوئی خاص وقت اور لمحہ ہوتا ہے، اور بچپن میں ہم سنتے تھے تو اس میں کچھ روشنی وغیرہ ہوتی ہے جو صرف عورتوں کو نظر آتی ہے، مردوں کو نظر نہیں آتی۔ ایسے بھی عورتوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، مجھے بھی نظر آتی ہے، پھیلے بھی نظر آتی ہے، رشتے بھی نظر آتے ہیں، مسئلے بھی نظر آتی ہے، اور عورت بھی آتی ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر کی روشنی آپ نے دیکھی ہے، بچپن میں یہ قصہ بھی سنتے تھے، کچھ دیہاتی آدمی اپنا ہر اتوار دور ہوتی تو باپ کو ملتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہار اٹھا کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا کہ یاد ہے سونے کا بنا ساری رات کو یہی دعا کرتا رہا کہ یاد ہے سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے۔ ابھی تھک گیا کہ یاد ہے سونے کا نہیں بناتا پھر کوئی نہیں بنا، پر یہ کہنا تھا کہ سونے کا بنا دے۔ کوئی گھڑی کی قبولیت کی، کوئی گھڑی کی قبولیت کی میں کہہ رہا سارے گھر کا کوئی گھڑی ایک گھڑی نہیں ہوتی، ایک لمحہ نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی رات لیلۃ القدر ہے اور رمضان کے بعد رات لیلۃ القدر، جو بھی رات لیلۃ القدر ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک باقی ہے، اس کا ہر لمحہ قبولیت والا، اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ فرشتوں کی صحبت میں بسر ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو فرشتے لگنے دیتے ہیں کہ بندے مسلمان کتنے لگتے کی کر رہے ہیں، کیڑا بھی اللہ کی عبادت، ذکر، توبہ، استغفار، اللہ کے حکم کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ اسامہ بھی کرتے رہتے جبکہ میں پاؤں حدیث پاک میں ویسے بھی آتا ہے کہ جو آدمی زیادہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، یار بیلی بن جاتے ہیں، یار بیلی جیسے ہر وقت آگے پیچھے اس کے کاموں میں کام آتے ہیں، فرشتے بھی اس کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اگر یاد سال میں آیا گھر ہمیں مسجد اس کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے، فرشتوں کی دوستی بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کو جو اعتکاف کرتے ہیں وہ 10 دن فرشتوں کی صحبت میں رہتے ہیں، خواہ وہ سو رہے ہوں، خواہ وہ جاگ رہے ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے سے فرشتوں کی صحبت
بہت ساری برکت کی باتیں قومیت کی باتیں اس مجلس میں الحمدللہ موجود ہیں، اور کہتے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، ہم جیسے بھی ہوں یا قرآن پاک کے حوالات میں کوئی کمی آ گئی اس کی برکت ہے رحمت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے۔ اس کے ہدایت کی جو صلاحیت قرآن پاک میں اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی تمام رحمتیں، برکتیں، انوارات اسی طرح موجود ہیں جیسے 1400 سال پہلے۔ ہاں ہم لینے والے بن جاتے ہیں۔ قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے، یہ ہدایت ہے ان کے لیے اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا ھدی للمتقین، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور ہم متقی ہیں نہیں، اس لیے ہمیں اس کے اخبارات محسوس نہیں ہوتے، اس کی برکتیں محسوس نہیں ہوتے، ورنہ صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور فرشتے گھیرا ڈالتے تھے، ان کو فرشتے نظر آ جاتے، اس کی اترتی ہوئی رحمتیں محسوس کرتے تھے۔ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہم ہدایت کے قابل نہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو رحمت کرتے ہوئے کہا کہ تم ہدایت قرآن کی ہدایت دینے کے قابل نہیں ہو، تم متقی نہیں ہو۔
مرچیں نکالتے ہیں تاکہ وہ کیوں میں ہاتھ نہ لے جائیں، جلدی ہاتھ کے چھوٹ جائیں، اللہ نے ہمیں رمضان یہ رمضان دیا ہے، ہم سے جلدی آتے ہیں روزے رکھے رات کو تراویح پڑھے گناہ اور مسئلے جو گھٹتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں سے پوچھے کمال کی بڑھ سے بڑی ٹائم نہیں ہوتا رمضان میں ایسی چیزیں رکھے گناہ کٹ جاتا ہے، رات کو تھک کے سو جائے، پھر 2 گھنٹے بعد پھر اٹھو، پھر نیندے صبح پھر نیندر آئی ہوتی ہے، رات کو جو اٹھ کے لوگ گناہ دے گناہ سے کیا موقع نہ اللہ تعالیٰ نے متقی بنانے کے لیے ہمیں رمضان عطا کیا اور پھر قرآن میں رمضان کی طرح گناہ کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے ساتھ کرا دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت سے ہم تک پہنچا۔ اس امت پر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احسانات صحابہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ اور جز خلوت اور جلوت کا آج اگر ہمیں معلوم ہے تو وہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے بعد پیغمبر کے لیے جانے صاحب یہ دنیا سے ایک الگ مخلوق ہے، الگ مخلوق ہے اور قیامت تک آنے والا وہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اپنے زمانے کے بہت بڑے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، اس لیے پوچھا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ہلکی باتیں ذہن میں آتی تھی، لوگ ہلکی باتیں کہ یہ اس مقام پر رتبے پہ نہیں ہے اور وہ فرق کرنے کے اثرات آج تک موجود ہیں، ہم ان کو بہت لائٹ میں لیتے ہیں۔ ہمارے جیسے اس نے سوال کر دیا کہ جب مبارک سے اپنے زمانے کے اس وقت کے لوگوں کی گواہی ہے کہ ان سے بڑا دنیا میں عالم نہیں، اس زمانے میں ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حدیث پڑھاتے، 4 مہینے حج کے سفر میں خرچ کرتے اور 4 مہینے اللہ کے راہ میں جلاتے، سال کے بعد بیٹھے جب آپ بیٹھنے میں چلے بیٹھے اسے موبائل پڑھے میرے پر بیٹھنا چاہیے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ کے بارے میں ہلکی باتیں یہ کہ آپ کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں صحابہ کے بعد یہ تھا کہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا سمندر میں اس نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا حضرت معاویہ؟ عبداللہ بن مبارک نے ایک بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ یہ سوال یہ ہے، یہ کوئی کمپیریزن ہے، یہ بھی تقابل ہے، وہ تابعی ہے، وہ صحابی ہے، سنو اگر تم مقام و مرتبہ سمجھنا چاہتے ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا اور دوران سفر گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی اور گرد و غبار اڑا اور گھوڑے کی ناک میں گیا اور جم گیا، مٹی اڑی اور گھوڑے کی ناک میں پہنچ کر جم گئی۔ ناک میں جب مٹی گرد و غبار جم جاتا ہے اور اسی کی کہتے ہیں کر دیتے ہیں کہیں سے کٹ کے یہ لگا کے روڑ دینے کو دیکھ دینے مسلمان تو اتنے کرتے ہیں ریل سے کٹ کے کھا کے لگے تو یہ مٹی جس کو آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو جلدی اس سے صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ مٹی جو انسان کے لیے گھوڑے کی ناک میں جم گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز تو اس مٹی اور گندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معاویہ بہت بڑا ہے، معاویہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اقرا الامت، ساری امت میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب، سب سے بڑا عالم مفتی عبداللہ بن مسعود، حلال حرام پر اسپیشلسٹ معاذ بن جبل، اور ساری دنیا میں اس سب میں جمع تھی کسی ایک میں اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اس میں سارے صحابہ جیسے نبیوں کی ساری خوبیاں اور صفات اور کمالات محمد رسول اللہ میں جمع ہیں، سب صحابہ کے سب کمالات پورے ابو بکر صدیق میں۔ ہر بیٹی کے لیے کوئی اجر ہے، جنت کے دروازے مخصوص ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تو وہ ہے کہ جنت کے ہر دروازے پر مجھے آواز دلائے گا۔ ابو بکر صاحب شاہد ہے، ابو بکر وہ صحابہ قاری تھے جو قرآن اللہ حافظ کو مبارکباد نام سنایا ہے، جن کو دور کرتے ہیں وہ صرف حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے، جبریل علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرتے۔ کیا منظر ہوگا جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ رہے حضور سن رہے، حضور پڑھ رہے جبریل سن رہے، کیا اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی یہ مجلسیں بعض تقریر کے لیے ہوتی، اللہ سے مانگنے کی۔ رمضان آتا اس لیے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کسی کی زندگی میں آیا اور رمضان گزر گیا، اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوا تو گزر بڑا بڑا، اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کوئی نہیں۔ ہم ایک بار کرتے آپ کا غور کریں، اس مقصد کے لیے اللہ نے گزر کر یہ متقی بن گئے، متقی بن گئے متقی آپ کو بن گیا ہوگا کہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے سارے، نہیں چھوڑے، جو جنت بنی ہے متقی لوگوں کے لیے، تو اگر متقی نہیں بنے، کافر نہیں ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، متقی ہے تو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، پھر کیڑے پھر باتیں جانا ہے کتنے جانا ہے؟ اللہ نے متقی بنانے سے پہلے فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلی 4 رات کو اس کے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کی بند کر دیا۔ اور ہماری بدبختی اور نادانی یہ ہے کہ جنت کا دروازہ کھولا ہے کہ جب دوڑ کے بڑھ جاؤ، کوئی پہلے دار کوئی دربان کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا، دوڑ کے بڑھ جاؤ۔ لیکن ہماری بدبختی یہ دیکھیں کہ اس طرف ہم نظر اٹھا کے دیتے جنت جب وہ اگر کھڑ جاتا ہے بولو یار دیکھیے آنا وہ میرے بندہ بھائی اتنا نہیں بولتا ہوتا، بولو ہم نے اسی میں آنا ہے، جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے بند ہیں، ہم وہی دروازہ کھڑے آپ کے لیے 1 مہینہ کی جنت کی طرف نہ جائیں، دیکھیں تو صحیح بات لوگوں کے اندر دیکھیں کئی دفعہ کئی گزر ہوتا ہے، بعض دیکھیں مقام کی بدلا بڑا سبزہ خوبصورت لگایا ہوتا ہے، باڑے وغیرہ دل کرتا ہے تھوڑے دیر رک کر دیکھیں جنت کا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ رمضان میں جنت کھلی ہوتی ہے، اس کا نظارہ کرتا ہے، ابھی کھڑے جب نماز پڑھا جاتا ہے جنت کی نعمت سے یاد ہوتی ہے، سمجھے جنت سامنے ہے، ساری جنت میں دوڑ لگاؤ، سامنے ریس لگاؤ، بہت آگے نکلے گا، یہ تو آگے نکلنے کے دیکھتے۔ اگر ہم رمضان کا اثر حصہ گزرنے کے باوجود متقی نہیں بنے، 1 نمبر کے متقی نہیں بنے تو 2 نمبر کے بن جائے، لیکن تو ویسے ہی سارے 2 نمبر سے کم کر دیتے ہیں، ہر کا دوست فری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہماری نالائقی کو چھپا کر اس سطح پر بھی قبول کر دیتا ہے۔ ہم اگر حقیقی متقی نہیں بنے تو حقیقی متقیوں کے نقل اتارنے والے بن جائیں، اور حقیقی متقی نہیں بن سکا۔ اب گناہ تو کیے ہیں اور گناہ نہ ہو یہ متقی بننا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ گناہ تو نہیں چھوڑے تو توبہ کو چھوڑ دی، گناہ تو نہیں چھوڑے توبہ کو چھوڑ دی۔ بھی عجیب لوگ ہیں، گناہ کرتے ہوئے نہیں کرتے، توبہ معافی مانگتے تھک جاتے ہیں، کوئی معافی
گناہ کو ادھر ادھر کر ہی جاتے ہیں، معافی بھی مانگتے رہیں، اس لیے کہ جب توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا نے فرمایا جو توبہ کر لے، توبہ اس کو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں، جس میں آتا ہے اس کے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں اور ایسے مٹائے جاتے ہیں کہ مٹنے کا نشان نہیں رہتا، سمپلیاں میں یہ ڈیلیٹ کر دیں پتہ چلتا ہے کہ نظام ہے، مٹائے ہوئی چیز مٹی ہے، اس نامہ اعمال میں مٹنے کا نشان بھی نہیں رہتا، جن فرشتوں نے وہ گناہ لکھے تھے ان کو بھی یاد رکھا۔ جس لمحے ہم توبہ کرتے ہیں اس لمحے پچھلے معاف ہو گئے، اب اس لمحے تو مجھے بھی معافی ہے تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر مرتکب بن گئے، ایسے تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد مرتکب بنتے رہتے، پھر ہم فیصلہ کچھ لگتا تو نہیں، کچھ بھی نہیں لگتا، دل میں اگر آدمی اکیلا بیٹھا ہوا دل میں سوچے کہ یا اللہ میں تو بڑا ہی کر رہا میں تو بڑے کر رہا میں بہت طرح بڑا مجھے بدماش ہوں، پتہ نہیں کیا کہتی ہے، معاف کریں دل میں کہہ لے کہ آئندہ نہیں کرنا چاہتا، اگر ہو گئے تو پھر سے پھر معافی مانگو گا، اس لیے کہ تیرا دروازہ بند نہیں، در تیری رحمت کے ہر دم کھلے، در تیری رحمت کے ہر دم کھلے، تیرے در پہ آگ پھیلاتا ہے تو پانی لیتا ہے ہر مقصود، تم ہمیں نہ چھوڑے، ابھی چلتے چار کتابی ہیں وہ چیزوں پر زور دیں، استغفار اور دعا، استغفار اور دعا، استغفار سے ڈیلیٹ کرتے جائیں اور دعا سے آگے بڑھاتے جائیں تاکہ خالی جگہ بھی پور ہو جائے، لکھا کر اس میں نیکیاں لکھی جائیں اس کے اندر، ان 4 دنوں میں استغفار اور دعا، استغفار توبہ معافی اور دعا، اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، ابھی آپ صاحب ہمارا یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہماری سب سنتے ہیں، سب قبول کرتے ہیں اور اپنے آپ سے خوبیاں بن دیتے ہیں، خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا، اس لیے تو یقین کے ساتھ آپ